عموماً لوگ طرح طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک رائج گناہ جس میں سے بہت سارے لوگ مبتلا ہوتے ہیں، اس گناہ کو یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ عرف کے اندر اس کو مشزنی کہا جاتا ہے، عربی میں اس کو استمناء بالید کہتے ہیں، اور اسی طرح انگریزی میں اس کو ہینڈ پریکٹس وغیرہ کہتے ہیں۔ یہ بہت برا گناہ ہے۔ قیامت کے اندر ایک قوم آئے گی کہ اس قوم کے ہاتھ حاملہ ہوں گے، اور یہ وہی لوگ ہوں گے کہ جو اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرتے تھے، اپنے عضو مخصوص کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ رگڑ کر اس سے پانی بہاتے تھے۔ اور سب سے بڑی بات کہ بہت سارے لوگ جو اس بیماری کے اندر مبتلا ہوتے ہیں وہ پھر شادی کے لائق نہیں رہتے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس گناہوں سے چھٹکارا کیسے پائے؟ اس مصیبت سے اپنے آپ کو کیسے نکالے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سوال کا خلاصہ یوں سمجھ لیجئے، ایک باحیا آدمی نے باحیا سوال بھیجا ہے، تو اس لیے آپ کو یوں سمجھ لیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے اپنے عضو مخصوص کے ساتھ حرکت کرتے ہوئے پانی بہائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ بالفاظ دیگر یوں کہہ سکتے ہیں کہ انسان اگر اپنے ہاتھ سے اپنی شہوت کو پورا کرے تو اس سے چھٹکارے کی کیا صورت ہے؟ یاد رکھیے، جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ جتنا شکر کیا جائے جوانی کے اوپر اتنے ہی کم ہے۔ جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا کی تاکہ انسان اس جوانی کو نیکی کے کاموں میں لگائے اور نیکی کے کاموں میں صرف کرے، لیکن چونکہ جب انسان جوان ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات اور طرح طرح کی باتیں ابھرتی ہیں، کبھی گناہوں کی طرف ذہن جاتا ہے، کبھی نیکی کی طرف ذہن جاتا ہے۔ عموماً لوگ طرح طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک رائج گناہ جس میں سے بہت سارے لوگ مبتلا ہوتے ہیں، اس گناہ کو یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ عرف کے اندر اس کو مشزنی کہا جاتا ہے، عربی میں اس کو استمناء بالید کہتے ہیں، اور اسی طرح انگریزی میں اس کو ہینڈ پریکٹس وغیرہ کہتے ہیں۔ یہ بہت برا گناہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ناکح الید ملعون، کہ ہاتھ سے نکاح کرنے والے، اسے لوگوں کو کہا گیا کہ ہاتھ سے نکاح کرنے والے یہ ملعون ہیں، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ قیامت کے اندر ایک قوم آئے گی کہ اس قوم کے ہاتھ حاملہ ہوں گے، اور یہ وہی لوگ ہوں گے کہ جو اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرتے تھے، اپنے عضو مخصوص کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ رگڑ کر اس سے پانی بہاتے تھے۔ اسی طریقے سے اس کے کئی سارے نقصانات ہیں۔ سب سے بنیادی نقصان تو یہ ہے اس کا کہ اس کے ایسے شخص کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ دوسرا گناہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ ہے۔ تیسرا بہت بڑا نقصان اس کا یہ ہے کہ اس گناہ کو کرتے ہوئے انسان کے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ چوتھا بڑا گناہ اور بڑا نقصان اس کا یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ ایک بہت بڑا نقصان اس کا یہ بھی ہے کہ انسان کے دل سے سکون اور چین ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو اتنے سارے گناہوں کا مجموعہ، اتنی خبیث بیماری کہ جو انسان اس کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو بہت مشکل سے اس سے چھٹکارا حاصل کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ بہت سارے لوگ جو اس بیماری کے اندر مبتلا ہوتے ہیں وہ پھر شادی کے لائق نہیں رہتے، اور جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنے دوستوں سے، اپنے پیاروں سے ان باتوں کو شیئر کرنے میں شرم بھی محسوس کرتے ہیں، اور واقعی بہت افسوسناک بات ہے، بہت شرم کی بات ہے کہ انسان کی شادی ہو جائے اور وہ شادی کا لائق نہ ہو۔ تو اس لیے ایسے گناہوں سے اپنے آپ کو حتی الامکان بچائیں۔ جوانی کی جو عمر ہوتی ہے 15 سال سے لے کر 22 سال، یہ عمر جو ہے اس عمر کے اندر حکماء لکھتے ہیں اگر کسی انسان نے اپنے آپ کو بچا لیا
تو انشاءاللہ وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوگا، ہمیشہ انشاءاللہ اس گناہوں سے بچتا رہے گا۔ لیکن اگر اس 15 سال سے لے کر 22 سال تک کی جو عمر ہے، اس کے اندر اگر انسان اپنے آپ کو نہ بچائے اور گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا رہے تو پھر اس کے لیے بچنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس گناہوں سے چھٹکارا کیسے پائے، اس مصیبت سے اپنے آپ کو کیسے نکالے؟ تو اس کے لیے سب سے بنیادی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جوان کی توبہ بہت زیادہ محبوب ہے، اور خصوصاً جب وہ جوان اپنے گناہوں کا اظہار کرتے ہوئے اپنے رب کے سامنے سر بسجود ہو کر معافی مانگتا ہے کہ میرے رب مجھ سے خطا ہوئی، تو مجھے معاف کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے وہ لوگوں، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا ہے، اپنے اوپر گناہوں کے بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، اپنے نفسوں کو گناہوں کی وجہ سے اس حد تک پہنچا دیا ہے کہ اس کے گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو مخاطب کر کے میرا رب فرماتے ہیں کہ تم توبہ کر لو، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اگر انسان اس گناہ سے توبہ کر لے، پھر ہو جائے، پھر توبہ کر لے، بار بار اگر یہ گناہ ہوتا ہے تو انسان کے لیے حکم یہ ہے کہ فوراً ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے اور عزم کرے کہ آئندہ میں اس گناہوں کو نہیں کروں گا۔ اگر پھر بھی ہو جاتا ہے تو توبہ کا دامن کبھی بھی اپنے ہاتھ سے جانے نہ دے۔ دوسرے اس کے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ تنہائی سے اپنے آپ کو بچائے۔ جتنے انسان تنہائی کے اندر فارغ بیٹھا ہوتا ہے تو اس کے دل میں طرح طرح کے خیالات اور طرح طرح کی باتیں آتی رہتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ موبائل کے اندر، ٹی وی کے اندر، وی سی آر کے اندر گندا لٹریچر دیکھ کر، پڑھ کر انسان کا ذہن جو ہے جو گندگی کی طرف مائل ہوتا ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو حتی الامکان ہم بچائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح نماز کی پابندی ہو، نماز کی پابندی کی وجہ سے انسان کا ذہن اور دماغ کے اوپر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نیک لوگوں کی صحبت میں جانے کا اہتمام۔ انسان اگر برے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا، اٹھے گا، ان کے ساتھ اپنا رسم و رواج قائم رکھے گا تو بروں کی صحبت میں بیٹھ کر انسان کے اوپر برائی کا اثر ضرور ہوگا، لیکن اگر نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا تو نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے انشاءاللہ العزیز وہ گناہوں سے بھی بچتا رہے گا۔ اسی طرح جو بنیادی چیز ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ان میں سے ایک چیز فرمایا کہ جو چیز 2 ٹانگوں کے درمیان میں ہے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو، اور شرمگاہ کی حفاظت تب ہوگی کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے نظروں کی حفاظت کیجیے۔ جب انسان اپنے نظروں کی حفاظت کرتا ہے، نظروں کو غلط جگہوں پر استعمال نہیں کرتا، تو انسان کے دل اور دماغ کے اوپر غلط قسم کے اثرات بھی مرتب نہیں ہوتے۔ لیکن جب انسان اپنے نظر کو غلط جگہوں میں استعمال کرتا ہے، بد نظری کرتا ہے، گندی جگہوں پہ اپنی نگاہوں کو ڈالتا ہے، تو اس کے اثرات انسان کے دل اور دماغ کے اوپر نقش ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ انسان پھر گناہوں پر جری ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ اور دور رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔